सबब पैदा करने वाला अल्लाह है। बीमार होते हैं तो शिफा देने वाला अल्लाह है। मकरूज होते हैं तो कर्ज से सुबुकदोशी देने वाला अल्लाह है। हर पल तुम्हें आंखें देने वाला अल्लाह, अगर वो चाहे एक नस बंद हो जाए अंधा बन जाएगा। अंदर एक थोड़ा पैदा कर दे कैंसर हो जाएगा, 6 महीने में जमा हो जाएगा। अपनी हैसियत को तो पहचानो, अपनी औकात को तो समझे आदमी। रुपया दौलत पैसा सब नहीं है। और अगर अल्लाह ने दिया है तो इसका मतलब अकड़ के मत चल बे। 4 फीट ऊपर जाएगा 17 फीट धंसा दिया जाएगा। इस जमीन पे कोई खुदा नहीं है। अपनी आखिरत की जिंदगी को सुकून में लाने के लिए दुनिया की मोहब्बत की डिग्री को कम करें, अपने अल्लाह से लौ लगाएं। वही शिफा देने वाला है, वही करम फरमाने वाला है, वही दुआओं को कबूल करने वाला है। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कोई बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। मैं उसकी पुकार का जवाब देने वाला हूँ। जब कोई बंदा मुझसे मांगता है मैं अता करता हूँ। क्यों नहीं मांगते अपने परवरदिगार से? तेरा मेरा मुंह देखने का, एक दूसरे के आगे हाथ फैलाने का, मांगते क्यों नहीं अपने परवरदिगार से? क्यों नहीं कहते माँ के सजदे में अपने परवरदिगार से, जिसने वादा किया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब हूँ। मुझसे बोलो, मुझसे मांगो। बंदा मुझसे शेयर क्यों नहीं करता अपनी तकलीफ को, अपने दुखों को मुझसे क्यों नहीं बयान करता है? एक दूसरे के सामने रोते गाते, वो अल्लाह के सामने क्यों नहीं रोते? वो सुनने वाला है, वो देने वाला है, वो अता करने वाला। जिसने बगैर कुछ तुमसे पूछे या मांगे इतनी बड़ी काया तुम्हें अता कर दी है, इतनी नेमतें उसने अता कर दी है, क्या वो तुम्हारी मुश्किल को दूर नहीं करेगा? मांगो यार, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से बोलो तन्हाई में। कुरान समझे तब ना, अल्लाह का फरमान पढ़ेंगे तब ना, तब समझ में आएगा ना हवस क्या है और इसका नतीजा क्या है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तबाह कर दिया तुमको हवस ने, दौलत जमा करने की हवस ने तुम्हें तबाह कर दिया है, खुदा की याद से गाफिल कर दिया। रात दिन हाय दौलत, हाय रुपया, हाय पैसा लगे पड़े हैं। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली, यानी अपनी कब्रों में पहुंच गए, मगर तुम्हारी हवस मिटी नहीं। अब तुम्हारी हवस का पेट कब्र की मट्टी भरने वाली है। कब्र की मट्टी से तुम्हारी हवस का जो पेट है वो भर जाएगा, तुम्हें मट्टी बना दिया जाएगा, सुरमा बन जाओगे। कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हरगिज नहीं, अनकरीब तुम जान जाओगे। हाँ, हर करीब तुम जान जाओगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, और तुम ऐसा जान जाओगे कि तुम्हें यकीन का इल्म होगा। अभी तक तो तुम गैब का इल्म रखते थे ना, जन्नत जहन्नम, ये कब्र, हश्र, मुल्क अदम, ये सब तुम्हें गैब था ना। अब यकीन से देखोगे तुम्हारे सामने, जब कब्र की गहराई में तुम्हें उतारा जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमको अल्लाह ने जो मोहलत दी हमने कहाँ गवा दिया। हराम और हलाल की तमीज छोड़ दी, जायज़ और नाजायज़ की हदों को पार करते गए, दुनिया तलबी में और दुनिया को जमा करने में लगे रहे, और उस बेवफा दुनिया को जमा करने में लगे रहे जिसने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है। लतरउन्नल जहीमा, अब अल्लाह नतीजा बता रहा है, ये जो तुम हवस में लगे रहे ना, अब उसका नतीजा ये होगा कि हम तुम्हें जहन्नम दिखाएंगे। सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन, अपने यकीन की आंख से देखोगे जहन्नम को भड़कते हुए, तब तो यकीन आएगा। तुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, और दुनिया में जो नेमतें हमने तुमको दी थी ना, एक एक का हिसाब मांगेंगे, पूछेंगे तुमसे, जो नेमतें दी थी तुमने कहाँ खर्च किया, बताओ हमको। ये दुनिया 4 दिन की है मेरे भाई, खुदा की कसम बोल रहा हूँ। इस दुनिया की हवस ने न जाने कितने फिरौनों को निगल लिया, न जाने कितने हामान और शद्दाद और कारून पैदा हुए और जमीन के अंदर खत्म फना हो गए। कुछ हाथ नहीं आया, न बादशाहत, न सल्तनत, न बड़े बड़े बादशाह नहीं बचे। सल्तनत तख्त और ताज के जो मालिक थे उनका कुछ नहीं बचा, खंडर बन गया है। कुछ जायज़ नाजायज़ को पहचानो, हराम और हलाल में तमीज़ पैदा करो, अच्छे और बुरे की पहचान लाओ, वरना खुदा की कसम ये 4 दिन की ज़िंदगी है, हमेशा सड़ना है कब्र में जाके। उस हजारों साल की फिक्र नहीं है, ये 4 दिन को जगमगाने के लिए हजारों साल को आग लगा दिया आपने। कब्र की कोई चिंता नहीं, कब्र में रहने की कोई चिंता नहीं, हश्र की कोई चिंता नहीं, अल्लाह की बारगाह में सवालो जवाब, कोई टेंशन नहीं। बस पैसा, दौलत, रुपया, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये भी हड़प लो, वो भी उठा लो, ये भी ले लो। एक दिन आएगा अल्लाह कहेगा फरिश्ते से अब इसको भी ले लो।
بہت اچھل کود کر لیا بندر کی طرح، اب اس کو جمع کرو پنجرے میں لا کے، پھر ہم اسے بتاتے ہیں کہ اس کی اوقات اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہم اسے چیونٹی سے بھی زیادہ کم ترین اس طرح مسلیں گے کہ اس کو اس کی حیثیت یاد آ جائے گی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ سب اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر دنیا کی محبت کم ہو جائے۔ کچھ نہیں رکھا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو بچے میں پال رہا ہوں، تم کیا پالو گے؟ تو اپنے آپ کو نہیں پال سکتا۔ اصل پالن ہار تو الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ایک نس کھنچ جاتی ہے، چاروں خانہ چت، وینٹیلیٹر ختم۔ ایک نس کھنچ جانے میں حالت خراب ہو گئی، یہ بڑا پالن ہار بنا ہے۔ یہ کیا گھر چلائے گا؟ گھر چلانے والا اللہ ہے، پرورش کرنے والا اللہ ہے، سبب پیدا کرنے والا اللہ ہے، بیمار ہوتے ہیں تو شفا دینے والا اللہ ہے، مقروض ہوتے ہیں تو قرض سے سبکدوشی دینے والا اللہ ہے، ہر پل تمہیں آنکھیں دینے والا اللہ اگر وہ چاہے ایک نس بند ہو جائے اندھا بن جائے گا، اندر ایک تھوڑا پیدا کر دے کینسر ہو جائے گا، 6 مہینے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی حیثیت کو تو پہچانو، اپنی اوقات کو تو سمجھے آدمی۔ روپیہ دولت پیسہ سب نہیں ہے، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب اکڑ کے مت چل بے۔ 4 فٹ اوپر جائے گا 17 فٹ دھسا دیا جائے گا۔ اس زمین پہ کوئی خدا نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا دولت مند ہو اپنے گھر کا ہے، لیکن کسی پہ احسان کرے گا یا اکڑ دکھائے گا، پروردگار عالم اسی دنیا میں اس کی نسلوں کو بتا دیتا ہے۔ کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں، باپ کے وقت گل چھرے اڑا رہے تھے، بعد میں کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ فائدہ کیا ہے؟ ایسا کام کیوں کریں کہ بعد میں نسلیں بھگت جائیں؟ ناجائز اور حرام کام ہم کریں بچوں کی پرورش کے لیے اور بعد میں بچے بھیک مانگیں؟ اس لیے کہ اللہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ یا تو تمہیں سزا دے گا یا تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ بخشنے والا نہیں ہے، اس معاملے میں نہیں بخشے گا۔ بندوں کا حق مار دیتے ہیں، تیری میری زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، وہ اس کے مکان پہ قبضہ کر رہا ہے، وہ اس کی دکان پہ۔ یہ کیا مچا رکھا ہے بھائی؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کچھ تو اللہ کا خوف پیدا کریں، کچھ تو اللہ سے ڈریں۔ ایک دن اسی دنیا سے چلے جانا ہے، باپ دادا چلے گئے تو کیا ہم بچنے والے ہیں؟ میں بتا دوں، ساری برائیوں کی جڑ، ساری برائیوں کی جڑ ایک ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ جس دل میں دنیا کی محبت بس گئی نا، وہ تباہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری امت سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری امت کافر ہو جائے گی، میری امت مشرک ہو جائے گی، میری امت بھٹک جائے گی، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑے دکھے دل سے کہا، بس میری امت کے لیے مجھے صرف ایک خطرہ ہے کہ میری امت دنیا میں ڈوب جائے گی، وہ دنیا میں اتنی ڈوب جائے گی کہ آخرت بھول جائے گی، قبر بھول جائے گی، اللہ کے فرمان کو بھول جائے گی، دنیا سے اتنا لگاؤ اس سے پیدا ہو جائے گا، اتنی محبت کرنے لگے گی کہ آخرت، شریعت، اسلام سب طاق پہ رکھ دے گی۔ مجھے یہ خطرہ ہے میری امت سے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی، اپنے حلال پیسے کو لوگ حرام بنا لیتے ہیں، اپنے جائز پیسے کو لوگ حرام بنا دیتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا آپ سوال کیجئے، میں جواب بتاتا ہوں کیسے بن رہا ہے۔ آپ کا جائز پیسہ ہے مگر حرام ہو رہا ہے، کمائی اس سے حرام کی جا رہی ہے، اور کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا نہیں ہے، پوچھنا ہے تو وہی رکشہ چلانے والے سے، ٹھیلا گھسیٹنے والے سے، یا چائے کی دکان پہ بیٹھ کے فتوے دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ مسئلہ بتائے گا؟ خود ہی مسئلہ بنا گھوم رہا ہے، وہ کیا مسئلہ بتائے گا؟ مسئلہ پوچھنا ہے کسی عالم سے پوچھے، مفتی سے پوچھے، وہ مسئلہ بتائے گا۔ پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، ایسا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ بولے ہاں چلتا ہے، چلا دیا۔ وہ مفتی ہے، وہ جاہل کہیں کا، کھڑے ہو کے استنجا کرتا ہے، ڈھیلا لینے کی تمیز نہیں، آپ اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ وہ شریعت کی بات بتا رہا ہے، جس سے یہ نہیں معلوم کہ کتنی انگلی سے آپ دست لیا جاتا ہے۔
وہ آپ کو شریعت کا مسئلہ بتائے گا. اور وہ جاہل قوم سب اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھتا ہے. اور اگر داڑھی ٹوپی والا ہو گیا تب تو علامت الدار بن گیا. وہ اگر اس نے داڑھی اور ٹوپی رکھ لیا اور 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، ارے صاحب اس وقت تک غوث پاک یہی ہے، اس زمانے کے قطب یہی ہیں، اپنے آپ کو قطب عالم سمجھ رہا ہے. وہ تھوڑا سی تمیز پیدا کریں. خدا رسول کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، اپنی قبر میں آگ نہ لگائیں. ایسی آگ جو دنیا والے نہیں دیکھ سکیں گے، مگر بھڑکے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اپنی آخرت کی زندگی کو سکون میں لانے کے لیے دنیا کی محبت کی ڈگری کو کم کریں، اپنے اللہ سے لو لگائیں. وہی شفا دینے والا ہے، وہی کرم فرمانے والا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. میں اس کی پکار کا جواب دینے والا ہوں. جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں. کیوں نہیں مانگتے اپنے پروردگار سے؟ تیرا میرا منہ دیکھنے کا، ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے کا، مانگتے کیوں نہیں اپنے پروردگار سے؟ کیوں نہیں کہتے ماں کے سجدے میں اپنے پروردگار سے، جس نے وعدہ کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. مجھ سے بولو، مجھ سے مانگو. بندہ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتا اپنی تکلیف کو، اپنے دکھوں کو مجھ سے کیوں نہیں بیان کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے سامنے روتے گاتے، وہ اللہ کے سامنے کیوں نہیں روتے؟ وہ سننے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا. جس نے بغیر کچھ تم سے پوچھے یا مانگے اتنی بڑی کایا تمہیں عطا کر دی ہے، اتنی نعمتیں اس نے عطا کر دی ہیں، کیا وہ تمہاری مشکل کو دور نہیں کرے گا؟ مانگو یار، اللہ سے مانگو، اللہ سے بولو. تنہائی میں گھر میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرو، وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو اور یہ کہہ کے مانگو، مولا تو دوسروں کو دے رہا ہے مجھے بھی دے دے، ان کے صدقے میں مجھے دے دے. تو نے دوسروں کو نوازا ہے، ان کے صدقے میں مجھے بھی نواز دے. تو غیب سے مدد کرتا ہے، میرے لیے بھی غیب سے راستے پیدا. ایسا مانگو نا. لیکن سیٹھ سے مانگیں گے، مالک سے مانگیں گے، کارخانے والے سے مانگیں گے، ان سے مانگیں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے. ڈاکٹر پہ جتنا بھروسہ ہے اللہ پہ نہیں ہے. ڈاکٹر نے بول دیا ختم، اعلان ہو گیا ختم، اب کوئی راستہ نہیں. اللہ پہ بھروسہ نہیں. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. قرآن میں دعویٰ ہے کہ میں وہ طاقت رکھتا ہوں جو زندوں سے مردے نکال دیتا ہوں اور مردوں سے زندے پیدا کر دیتا ہوں. میں مردہ زمین میں زندگی دے دیتا ہوں. اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اس لیے تھوڑا سی چینج کریں، تھوڑی بھی حیا شرم آنی چاہیے. بار بار ایک بار میں آپ کے پاس آؤں جب ضرورت پڑے مانگنے کے لیے، اور پھر آپ کو منہ بھی نہیں دکھاؤں، پھر جب ضرورت پڑے پھر آ جاؤں، پھر میں آپ کو منہ نہیں دکھاؤں. غیرت نہیں آتی؟ سال میں 1 مہینہ مسلمان ہیں ہم، سال میں 1 مہینے کے لیے نمازی ہیں، سال میں 1 ہی مہینہ عبادت کے لیے، بس پورے سال کا کوٹا ہو گیا. یہ کون سا اسلام ہے یار؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ آج ہماری مسجدیں ٹارگٹ پر ہیں، ہمارے مدرسے ٹارگٹ. وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود مسجدوں کو ویران کیا ہے. دوسروں سے کیا شکوہ کریں یار؟ مسجدوں کو تو ہم ویران کر رہے ہیں، مسجدوں میں آنا ہم نے چھوڑ دیا ہے.